اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی اور قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی ابتدا اپنی تعریف سے کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی تعریف ہے جس نے پورے جہاں کو بنایا ہے، پوری دنیا کو بنایا، وہ اپنی تعریف خود کر رہا کہ بندہ اب میری تعریف کس طرح کرے گا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ بتلایا کہ کوئی تمہیں دکھ پہنچے وہاں شکر ہو، جہاں تمہیں نفع ہو، جہاں فائدہ پہنچے تو فوراً کہہ دینا الحمدللہ۔ میرے رب کی تعریف بیان کرنے سے اللہ آپ کے مال و متاع میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ بتلائی کہ بندہ مجھ سے مانگے کس طرح۔ اللہ رب العالمین خود طریقہ بتلاتے ہیں تو بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کون سا ہدایت کا راستہ، اے اللہ کون سا راستہ؟ اللہ بتلاتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر انبیاء آئے، صلحاء چلے، اتقیاء چلے، بزرگان دین چلے۔ اور اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے، گمراہ لوگوں کے راستے سے، گمراہ لوگ جس طرح گمراہ ہوئے ہیں، اے اللہ ان راستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی ابتدا فرماتے ہیں، اور کیا شان ہے اللہ کی، جب اللہ جس قرآن مجید میں جس بھی سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے فرماتے ہیں، حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، حامیم طہ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور فرمایا کہ جب اس سورت کی ابتدا، جس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوگی تو سمجھ جانا اس کے اندر اللہ اس پورے کلام کی عظمت اور شان کو بیان کریں گے۔ تو اللہ نے پہلی دلیل کیا بتلائی کہ جان لو دنیا والو لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا جو ہے وہ مومن ہے، اس کے بعد منافق ہے، پھر اس کے بعد کافر ہے۔ مومن کی شان اللہ نے بتلائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ سب سے پہلے غیب پر ایمان لائے۔ کس طرح؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن دل پہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی قائم کرے گا، ٹائم پر زکوٰۃ بھی دے گا۔ پھر فرمایا کہ مال جو دیا ہے اسے میری راہ میں خرچ بھی کرے گا۔ اللہ نے بات واضح کر دی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کی، میرے راہ میں مال خرچ کیا، یہی لوگ فلاح پر ہیں۔ دوسری بات اللہ نے منافقین کی بتلائی کہ منافق وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھ دے تو خیانت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، اور ہر طرح کی باتوں میں جھوٹ بولے گا۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ہر بات پر قسم کھانے والا بھی منافق کی سب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی سب سے بڑی علامت یہ بھی بتلائی کہ اس مجلس میں بیٹھا ہے تو اسی مجلس والوں کا ہے، اس مجلس سے اٹھا یہودیوں کی مجلس میں جائے گا تو کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ تیسری قسم جو بتلائی اللہ نے کافروں کی بتلائی، فرمایا کافر وہ لوگ ہیں جن کے بظاہر بھی ایمان نہیں، جن کے باطن میں بھی ایمان نہیں۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان پر مہر لگا دی، اب وہ ہدایت کے راستے میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک اور بات بتلائی سورہ بقرہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم فرمائی، اور اب اس سے پہلے فرشتے آئے، فرمایا یا اللہ ہم ہیں نا زمین میں ہم آپ کی تعریف کریں گے، زمین میں اے اللہ کس چیز کی ضرورت ہے، ہم آپ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام بتلائے،
اور پھر فرمایا فرشتوں سے اب تم بتلاؤ کہ یہ کیا ہے، تو سب نے ہاتھ پیچھے کر دیے، کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری پاکی ہے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، اللہ رب العالمین نے فرمایا سجدہ کرو، تمام ملائک آدم کو سجدہ کرنے لگے، ابا واستکبر، ایک شیطان تھا جس نے انکار کر دیا، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے جہنم میں منتقل کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کس طرح میں نے نعمتوں سے نوازا، ان کے لیے من و سلوہ کا اہتمام کیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو استعمال کرنا لیکن اس کو ذخیرہ اندوزی مت کرنا۔ دوسری بات بتلائی کہ تم ہفتے کے دن شکار مت کرنا، مچھلی کا شکار مت کرنا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، راستہ بناتے تھے، نہر سے راستہ بناتے تھے تاکہ اس میں مچھلیاں جمع ہو جائیں، اور اللہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم نے ہفتے کے دن شکار کیا سو تم آج سے بندر بن جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و خوار کس طرح کیا، بندر بنا دیا۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے متعلق بتلایا، یہود و نصارہ کو سب سے بڑی تکلیف جبریل علیہ السلام سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آنا تھا لیکن جبریل امین سے غلطی ہو گئی، وہ محمد الرسول اللہ پر وحی لے آئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، جو بھی میرے جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرے گا سمجھ جانا فإن اللہ عدو للکافرین، وہ جبریل اور میکائیل سے نہیں بلکہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور فرمایا مومنین کی صفات بیان کی کہ مومن بندہ وہ ہے جو آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں، سبحان اللہ تعمیر بھی ہو رہی، اللہ سے دعا بھی ہو رہی۔ تعمیر ہونے کے بعد فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ گھر تو بنا دیا، اے اللہ گھر بنا دیا، اب اس گھر کے اندر اے اللہ برکتیں تو نے عطا فرما، اے اللہ تو اس گھر میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیری دعا کبھی رد نہیں ہوگی، تا قیامت تک اس گھر میں اس خانہ کعبہ کے ارد گرد ہر بندہ طواف کرے گا، اور سارا کریڈٹ کس کو جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ کو جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں اپنی دعا میں، اپنی ہر دعا میں قرآن کی ربنا سے جو دعا شروع ہوتی ہے، اپنی ہر دعا کی ابتدا میں، اپنی ہر دعا کے انتہا میں ربنا والی دعا ضرور لایا کرے، اس لیے کہ یہ دعا پہلے سے قبول ہو چکی ہے، اور اب یہ دعا جب آپ کریں گے اللہ رب العالمین قبول ہوئی دعا کبھی رد نہیں فرمائیں گے، آپ کی دعا اس دعا سے مل کر اللہ قبول فرما دیں گے۔ اور پھر دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دیکھو حضور علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو 16-17 ماہ کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے حضور نے دعا فرمائی، دل میں بات آئی کہ اے اللہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَلُّوا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اے میرے محمد ہمیشہ کے لیے تو بھی تیری پوری امت اگر سجدہ کرے گی تو بیت اللہ کو کرے گی، بیت المقدس کی طرف نہیں کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ انعام عطا فرمایا، اور آخری بات بتلا دی استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تمہیں پریشانی ہو، جب بھی تم اللہ سے ہم کلام ہونے لگو تو صلاۃ نماز کے لیے متوجہ ہو جاؤ، نماز کی طرف آؤ، استعانت حاصل کرو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین آپ کو صبر آپ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ آخری بات یہ ہوئی انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، اللہ رب العالمین نے ہم پر خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو تم ذبیحہ کرو گے وہ صرف اللہ کے لیے
نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ غیروں کا نام والا ذبیحہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. جزاك الله.